بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انور ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 12 دسمبر 2020 روز ہفتہ سعودی عرب کی شام کی خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے حالات، سعودی عرب کے قانون، سعودی عرب کی خبروں کے لیے انفو ٹی وی کے ساتھ بنے رہیے۔ سبسکرائب کر لیجئے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے تاکہ آپ تک خبریں پہنچ سکیں۔ آج شام کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں آج شام کی پہلی خبر کے ساتھ۔ ہنڈی کا کاروبار کرنے والے 5 غیر ملکی گرفتار کر لیے گئے۔ ریاض پولیس نے ہنڈی کا کاروبار کرنے والے 5 غیر ملکیوں کو گرفتار کر لیا۔ ان کے قبضے سے 18 لاکھ ریال ضبط ہوئے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق ریاض ریجن پولیس کے ترجمان میجر خالد القریدس نے کہا کہ گرفتار شدگان یمنی شہری ہیں۔ یہ لوگ ہنڈی کے کاروبار میں ملوث ہیں۔ گرفتار شدگان 2 فرضی تجارتی اداروں کے بینک اکاؤنٹ سے خطیر رقم بیرون ملک ٹرانسفر کیا کرتے تھے۔ فرضی تجارتی اداروں کا مالک ان کے ساتھ ملوث ہے جو ان کی رقوم کو قانونی تحفظ فراہم کرتا تھا۔ ترجمان نے کہا کہ ریاض شہر میں گروہ کے افراد نے 2 ٹھکانے بنائے ہوئے تھے جہاں سے وہ اپنا غیر قانونی کاروبار کیا کرتے تھے۔ کورونا ویکسین لازمی نہیں، اختیاری ہوگی۔ سعودی سینٹر برائے ویکسین کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مازن حسنین نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں کورونا ویکسین لگوانے کا عمل لازمی نہیں ہوگا بلکہ آپشنل ہوگا۔ سعودی ٹی وی الاخباریہ کے پروگرام 120 میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر حسنین نے مزید کہا کہ گزشتہ روز سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کی جانب سے فائزر کی تیار کردہ ویکسین کی رجسٹریشن کی منظوری کے بعد سعودی عرب میں لانے کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ ویکسین کی منظوری سے پہلے اتھارٹی نے اس کی تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا ہے کہ یہ محفوظ ہے یا نہیں اور پھر اسے رجسٹر کیا گیا ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر حسنین نے مزید کہا کہ ویکسین کے بارے میں کچھ لوگوں کو جو تحفظات ہیں ان میں درست معلومات کا نہ ہونا ہے۔ لوگوں کو چاہیے کہ معلومات درست ذرائع سے حاصل کریں اور لوگوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ ویکسین کے بارے میں جو غیر ضروری باتیں ہیں اس کی طرف توجہ نہ دیں۔ اقامہ کارڈ گم ہونے پر کیا کیا جائے؟ اقامہ وہ دستاویز ہے جو سعودی عرب میں رہنے والے ہر غیر ملکی کو جاری کی جاتی ہے۔ رہائشی پرمٹ کا اجرا محکمہ امیگریشن کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ اس دستاویز کو عربی زبان میں اقامہ کہا جاتا ہے۔ سعودی عرب میں غیر ملکی تارکین وطن کے لیے لازمی ہے کہ گھروں سے باہر جاتے وقت اپنے ہمراہ اقامہ لازمی رکھیں۔ بصورت دیگر اقامہ نہ ہونے پر چیکنگ کے وقت انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے اقامہ ساتھ نہ رکھنے پر قید و جرمانے کی سزائیں مقرر ہیں۔ اقامہ نہ رکھنے والوں کے خلاف 2018 میں منظور ہونے والے قانون میں کہا گیا تھا کہ ایسے افراد جو اقامہ ساتھ نہ رکھنے پر گرفتار ہوں انہیں قید اور جرمانے کا سامنا ہوگا۔ محکمہ پاسپورٹ کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اقامہ وہ قانونی شناخت ہے جو سعودی عرب میں مقیم ہر غیر ملکی کو جاری کی جاتی ہے۔ انفو ٹی وی کے بتایا کہ اقامہ ساتھ نہ ہونے پر قانونی طور پر 3000 ریال تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ اقامہ کارڈ دراصل وہ شناخت ہے جو قانونی طور پر سعودی عرب میں غیر قانونی افراد سے الگ کرتی ہے، اس لیے اس بات کا ہمیشہ خیال رکھا جائے کہ گھر سے باہر نکلتے وقت اقامہ آپ کے پاس ہو۔ اقامہ کارڈ گم ہو جانے پر اس کے بارے میں فوری طور پر اپنے ادارے کو اطلاع دیں تاکہ وہاں سے قانونی کارروائی کا آغاز کرتے ہوئے متعلقہ ادارے کو اقامہ کارڈ گم ہونے کی رپورٹ کی جا سکے۔ گم شدہ اقامہ کارڈ کی اطلاع محکمہ پاسپورٹ کو دی جاتی ہے۔ ایسے علاقے جہاں جوازات کا دفتر نہیں ہو وہاں پولیس اسٹیشن میں رپورٹ کرانا ضروری ہوتی ہے۔ گم شدہ اقامہ کارڈ کے بدلے میں دوسرا اقامہ جاری کرانے کے لیے پولیس رپورٹ کے ساتھ غیر ملکی کارکن کو اپنے کفیل کی جانب سے درخواست بھی جمع کرانی ہوتی ہے جس میں اقامہ گم ہونے کے بارے میں معلومات کا ذکر کیا گیا ہو۔ ابشر سے خروج رہائی نہیں لگ رہا، کیا کوئی فیس ہے؟ سعودی عرب میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے نافذ لاک ڈاؤن کے خاتمے کے بعد حالات معمول پر آ رہے ہیں اور بین الاقوامی پروازیں بھی جزوی طور پر بحال ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ عمرہ بھی بحال ہو چکا ہے۔ ابھی انفو ٹی وی سامعین نے اپنے کچھ مشکلات موجودہ صورتحال کے حوالے سے سوالات بھیجے ہیں تو اسی سلسلے میں ان کے جوابات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محمد نقشبندی نے سوال کیا ہے، سعودی عرب میں قیام کے دوران میرا اقامہ کفیل نے تجدید نہیں کرایا جس پر میں ترحیل کے ذریعے فنگر پرنٹس دیکھ کر فائنل ایگزٹ پر پاکستان چلا گیا۔ اب میں کب دوبارہ کسی ویزے پر آ سکتا ہوں؟ اگر اقامہ ایکسپائر ہو جائے اور کفیل تجدید نہیں کراتا تو قانون کے مطابق متاثرہ شخص کو چاہیے کہ وہ لیبر کورٹ سے رجوع کرے جہاں سے اس بارے میں باقاعدہ ادارہ موجود ہے جو آپ کے معاملات کا جائزہ لینے کے بعد کفیل کو طلب کرے گا، جس کے ذریعے اقامہ تجدید کرانے کے بعد خروج نہائی لگ سکتا ہے۔ قانونی طور پر خروج نہائی پر جانے والوں پر کسی قسم کی پابندی نہیں ہوتی، جب چاہیں وہ آ سکتے ہیں۔
جہاں تک شعبہ ترحیل ڈیپوٹیشن سینٹر کے ذریعے لوگ واپس جاتے ہیں ان پر 3 سے 5 سال کے لیے پابندی عائد کی جاتی ہے، تاہم اس کے علاوہ مدت اس سے کم یا سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ بشیر احمد نے سوال کیا ہے کہ مستقل طور پر واپس جانا چاہتا ہوں، کفیل کا کہنا ہے کہ خروج نہائی نہیں لگ رہا، جوازات کے ابشر سسٹم میں جو میسج آتا ہے اس میں رقم ناکافی درج ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خروج نہائی کے لیے فیس ادا کرنا ہوتی ہے۔ امیگریشن قانون کے مطابق اقامہ پر موجود غیر ملکی کارکن کا خروج نہائی یعنی فائنل ایگزٹ لگانے کے لیے کوئی فیس مقرر نہیں، تاہم اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا اقامہ ویلڈ ہو۔ آپ سب سے پہلے اپنے اقامہ کی تاریخ چیک کریں، کیونکہ بعض حالات میں اقامہ پر درج ایکسپائری ڈیٹ اور سسٹم میں موجود تاریخ میں معمولی فرق ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اقامہ ایکسپائر ہونے پر معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کے اقامہ کارڈ اور جوازات کے سسٹم میں درج ایکسپائری ڈیٹ میں فرق نہیں اور اقامہ بھی ویلڈ ہے تو آپ کے کفیل کو چاہیے کہ وہ یا تو جوازات سے رجوع کرے یا اپنے ابشر سسٹم سے الرسائل و طلبات کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے مسئلے کو حل کرے، کیونکہ بعض اوقات سسٹم میں معلومات فیڈ کرنے کے دوران تاریخ غلط درج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے سسٹم بلاک ہو جاتا ہے۔ اس لیے جوازات نے ابشر پر رسائل اور طلبات کی سہولت فراہم کی ہے، جس سے گھر بیٹھے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ شہریوں کے لیے 3 لاکھ گھروں کے رہائشی منصوبے۔ سعودی وزارت ہاؤسنگ کے سکنی پروگرام سے 3 لاکھ سے زیادہ سعودی خاندانوں نے فائدہ اٹھایا۔ سرکاری نیوز ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزارت ہاؤسنگ کا سکنی منصوبہ سعودی شہریوں کو سعودی عرب کے 8 علاقوں میں مختلف فائنانسنگ کے ذریعے زمینیں اور مکانات فراہم کرتا ہے۔ نابینا افراد کے لیے سعودی طالبہ کی مہم۔ سعودی طالبہ نجنہ عبدالعزیز نے رضاکارانہ طور پر نابینا افراد کے لیے ہوٹلوں کے مینیو بریل تحریر کرنے کی مہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پر شروع کر دی۔ ویب نیوز آجل نے ٹی وی چینل الاخباریہ کو دیے گئے انٹرویو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ شہزادی نورہ یونیورسٹی کی طالبہ نجلہ عبدالعزیز نے انسانی ہمدردی کے پیش نظر متعدد ہوٹلوں کی انتظامیہ سے رجوع کر کے ان کے مینیو بریل سسٹم پر تیار کیے ہیں۔ کیا کورونا ویکسین کے بعد بھی ماسک پہننا ضروری ہوگا؟ کورونا ویکسین کے بعد کیا ماسک پہننے کی ضرورت باقی رہے گی؟ یہ وہ سوال ہے جو سعودی عرب میں ہر شخص کے ذہن میں اٹھ رہا ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق طیبہ یونیورسٹی میں وائرس کے علوم کے ماہر ڈاکٹر یاسر القریشی نے اس بات کا جواب دیتے ہوئے بتایا کہ ویکسین کے بعد بھی ماسک پہننا جاری رہے گا۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا کہ سعودی عرب میں فائزر کمپنی کی تیار کردہ ویکسین کا اندراج ہوا ہے۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ تجربات سے معلوم ہوا کہ ویکسین کی کامیابی کی شرح 90% ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ویکسین لگانے والے 90% افراد کو کورونا سے تحفظ حاصل ہوگا۔ باقی 10% لوگ جنہیں ویکسین سے خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوگا، ان کی وجہ سے سب کو ماسک پہننا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ویکسین سے تحفظ حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ویکسین لگانے والوں کو کورونا لاحق نہیں ہو سکتا۔ ویکسین لگانے والے شخص کو کورونا لاحق ہو سکتا ہے، مگر وائرس کی وجہ سے وہ بیمار نہیں ہوگا۔ ایسا شخص کورونا کا حامل ہوگا اور وہ دوسروں کو بھی منتقل کرتا رہے گا۔ شوہر کی وفات کے 90 منٹ بعد بیوی کا بھی انتقال۔ مصر میں 55 سال تک رشتہ ازدواج میں منسلک رہنے والے شوہر کی وفات کے 90 منٹ بعد بیوی بھی انتقال کر گئی۔ مصری اخبار الیوم السابع کے مطابق واقعہ قناطر الخیریہ کے دیہی علاقے میں پیش آیا۔ مصری شہری احمد شفیق نے کہا کہ ان کے والدین نے مثالی ازدواجی زندگی گزاری ہے۔ 55 سال گزرنے کے باوجود ان کی محبت میں کمی کم نہیں آئی تھی۔ میری 4 بہنیں ہیں، کبھی ہمیں انہیں لڑتے ہوئے نہیں دیکھا۔ والدہ کو سینے کا کینسر ہو گیا تھا جس کا علاج جاری تھا، تاہم علاج کے باعث وہ بہت زیادہ کمزور اور لاغر ہو گئی تھی۔ یہ چیز میرے والد کے لیے بہت زیادہ پریشانی کی باعث تھی، اس کی وجہ سے وہ خود بھی بیمار ہو گئے تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اسی وقت کے ساتھ آپ کے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔